یہ ہے ترکی سے تعلق رکھنے والے دنیا کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک عدنان خاشقجی کی کہانی۔ ناظرین، 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا ہو چکا تھا کہ کئی ملکوں کی شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ان کی کمسن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنا ایک بوئنگ 747 طیارہ عملے کے ہمراہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد وہ جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی، ان تمام شہروں سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں ان کے اپنے گھر تھے۔ انہیں عربی نسل کے گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پہ مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹرز ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل اس کے خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی تھی، جو کہ امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے ہوتے ہوئے یہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے اسے $29 ملین میں خریدا تھا۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ یہ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتے تھے۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے انہیں سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ رکھی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچنا شروع کر دی۔ اب تنزلی اور انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہو گیا۔ قرض پہ قرض چڑھا، سب اثاثے فروخت کر دیے گئے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی، جیسا کہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک لمبی مدت تک گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا کہ وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نیاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد شاہی طبیب تھے۔ یہ جو شخص تھا یہ ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یقین جانیے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔